بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج وقت کا تقاضا ہے کہ ایک موقع بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مہدوی بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا ہم پر احسان عظیم ہے، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ مہدویت ہی روح اسلام ہے، مہدویت عین اسلام ہے، مہدویت معراج اسلام ہے، مہدویت حقیقت اسلام ہے، مہدویت ہی وہ مذہب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع کرنے والی، اور مہدویت خالص عمل کا نام ہے، اور وہ عمل جس میں خلوص اور للہیت ہو، اور وہ عمل جو مقصد عبادت ہو۔ اور مقصد عبادت کیا ہے، اگر یہ سمجھ جائیں تو انسان اس مقصد کو اگر پالیں تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ وہ مقصد عبادت جسے ہم اور آپ مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے طفیل سے معرفت خداوندی کے ذریعے سے جو ملا ہے، اگر معرفت خداوندی مل جائے تو یہ مقصد عبادت ہے۔ عبادت جس مقصد کے تحت کی جا رہی تھی، جس کے لیے کی جا رہی تھی، اگر وہ مل جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ ان کی عبادتیں ریاضتیں کامیاب اور کامران ہو گئے، وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا گیا۔ آج موقع ہے کہ ہم مہدویت کو سمجھیں اور جانیں۔ بزرگان دین کے تقریروں کے ذریعے سے، ان کے کتابوں میں وقت ملا ہے تو کتابوں کے مطالعوں کے ذریعے سے اور فون کے ذریعے سے مرشدین و مقررین واعظین سے استفادہ حاصل کریں اور جانیں۔ اس سے بڑا موقع اور آپ کو کہاں مل سکے گا۔ مہدویت کو سمجھنے کے لیے وہ لوگ بھی جو اعتراض کرتے ہیں، شک و شبہ کے چشمے اپنے آنکھوں میں پہنے ہوئے ہی، یہ کیوں اور وہ کیوں کے اعتراض کے پل باندھے ہوئے جاتے ہیں، ہر ایک کو شرک اور بدعت کے لبادہ پہنا کر حقیقی اسلام کو بھی وہ جو ہے بدعت اور شرک کا لباس پہن کر ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ مہدویت میں کیا ہے، خالص عمل ہی عمل ہے، وہ عمل جسے اللہ کو پسند آتا ہو، وہ عمل جو اللہ کے قریب لے جاتا ہو۔ یہ ذکر و فکر کا کرنا، یہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا، یہ عزلت از خلق اختیار کرنا، آج ہم یہ ساری باتیں، یہ فرائض ہمیں بخوبی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں جس طرح کی پابندی ہوا کرتی تھی، جس طرح کا عمل ہوا کرتا تھا، آج اگر اتنے دن اللہ نے ہمیں موقع عنایت کیا ہے، اگر یہ 8-10 دن بھی ہم اپنے آپ کو قید اور قیود کر لیں گے، ان تعلیمات پر پوری طرح سے عامل ہو جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مہدویت کیا ہے، اس سے آپ کو محبت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد کوئی معترضین اعتراض کر نہ پائے گا، کوئی شک و شبہ میں ڈالنے والا، تو کوئی ڈاکہ زنی ڈالنے والا تمہارے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ اس سے اچھا موقع اور کچھ نہیں مل سکتا۔ عزیزان محترم، ذکر کے پابند لیجیے، دوسرے کیا ہیں، کون ہیں، کیا کرتے ہیں، اس پر ہم کو دھیان نہیں۔ آج اللہ ہمیں موقع دیا ہے کہ خود کو پہچانیں، اور خود کو پہچانے، ہمارے مذہب اور عقیدے کو پہچاننے کا اللہ نے موقع عطا کیا ہے، اور عمل کرنے کا موقع اللہ نے عنایت کیا ہے۔ اس موقع کو ہم ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، کیونکہ مہدوی تو ہر دور میں ہمیشہ سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا رہا ہے۔ یہی تو حقیقت اسلام ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہے، دوا اور شفا سب اسی کے دست قدرت میں، عزت اور ذلت سب اسی کے دست قدرت میں۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اتنا برگزیدہ ہے جس کی بزرگی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، دنیا ترقی کر گئی، جسے ترقی کے نام سے آج یاد کرتی ہے، وہ بلندیوں کو چھو رہی ہے، آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ تھوڑی سی اللہ کی آزمائش آئی، تھوڑا سا اللہ نے مرض پیدا کیا، وہ بھی اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ بھی اللہ کی نافرمانیوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا مرض میں مبتلا کر دیا، علاج کو نہ پا سکے۔
وہ پیسے والوں کے پیسے کام نہ آئے، دولت مندوں کی دولت کہاں گئی، اقتداروں کے اقتدار بھی پریشان ہیں۔ آج ہر عالم میں دنیا پریشان اور بے خود ہے، اس کا علاج نہ ڈھونڈ سکی، یہ اللہ کی مصلیت ہے۔ اگر اللہ جب چاہے اس چیز کو اگر ظاہر کرنا ہو تو اللہ منٹوں میں ظاہر کر دے گا، لمحوں میں ظاہر کر دے گا۔ یہ میری خدا کی قدرت اور خدا کی شان ہے۔ اب اس سے اچھا موقع خدا کو پہچاننے کا ہم اور آپ کو نہیں ملے گا۔ کہاں ہے وہ دولت کے جو نشے میں جو کہہ رہے تھے دنیا ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے، مال شہرت سب کچھ ہے، کہاں ہیں وہ چیزوں سے جس سے علاج ممکن نہیں؟ آج سامنے سے مرتے ہوئے مر رہے ہیں، ان کو ہم بچا نہیں سک رہے ہیں، تو وہ دولت کس کام کی؟ وہ اقتدار، وہ طبی، وہ حکیمانہ وہ چیزیں کس کام کی ہوئی؟ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے سب چیز کا دینے والا اللہ ہے، یہ آزمانے والا اللہ بھی ہے، اور آزمائش میں کامیابی دینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر یہ مرض پیدا کیا ہے تو اللہ نے اس کی شفا اور علاج بھی پیدا کیا ہے، مگر اللہ پردے ڈال دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کو مقصود ہو تب وہ پردے آنکھوں سے ہٹاتا ہے تو سب چیزیں ہمیں بخوبی نظر آ جاتے ہیں۔ لیکن اس میں جن چیزیں جو ہمارے لیے عبرت ہیں، ہر مومن ہر چیز پر ہر لمحے کو عبرت حاصل کرتا ہے۔ آج موقع ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، اور خود کو پہچاننے کا اللہ نے جب موقع عنایت کیا ہے، خود کو پہچانے اور بندگی کرنے کا یہ صحیح وقت ہے کہ ذکر اور فکر میں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اپنا وقت گزاریں، اور جو بھی جس سے بھی حالات ہو اس حالات کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ کی بندگی اطاعت کبھی اپنے دامن سے اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ اس پر کاربند رہنا چاہیے۔ مہدویت جو صحیح بندگی کی طرف اور انسان کے اندر کی انسانیت کو اجاگر کرتی ہے اور اس کی معرفت پیدا کرتی ہے، جس معرفت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، اعتراض کرنے والے اعتراض آسانی سے کر دیتے ہیں، مگر اس بات کو ہم سمجھنا چاہیے کہ مہدویت جو صرف اس کا مقصد عبادت اللہ کی ذات اور وہ اللہ ہی کی ذات کو طلب کرتے ہیں۔ جیسے کہ بات سمجھ میں نہ آئی، میں سمجھاتا ہوں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ہم اور آپ کو فرمایا تھا، بتایا تھا، تعلیم پیش کی تھی کہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، لکڑی کی دھس مانگنا اللہ سے مانگو، نمک مانگنا اللہ سے مانگو، عطا کرنے والا ہے، ذریعہ انسانوں کو بناتا ہے، جب ذریعہ انسان کو بناتا ہے تو ہاتھ پھیلانا اللہ کے دربار میں ہے، رجوع ہونا تو اللہ کے دربار میں ہے، وہ ہے دوسروں کے دلوں کو نرم کرنے والا، دوسروں کا ذہن بنانے والا، میرا خدا ہے، مسبب الاسباب میرا خدا ہے۔ مہدویت نے یہی سمجھایا، مانگنا سب چیز اللہ سے مانگو۔ بہتر کیا ہے دنیا سے؟ کیا دنیا سے اللہ سے؟ دنیا کو کیا مانگتے ہو؟ اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اللہ سے اللہ کی ذات کو مانگ لو۔ یہ تعلیم میرے مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا، اسباب بتاتے ہوئے بتایا کہ سب مانگنا تو اللہ سے مانگنا، مگر بہتر کیا ہے؟ اللہ سے اللہ کو مانگ لو۔ یہ کمال کی عبادت ہے، یہ کمال معرفت ہے، اور یہ مقصد عبادت ہے۔ عزیزان محترم، معترضین اعتراض کرتے ہیں، میں ان کا ایک جواب ہلکا سا میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ جیسے کہ ایک بادشاہ کا یہ مثال تو سب بزرگان دین کے بیان میں سنے ہیں، لیکن تھوڑا اس میں تھوڑی معرفت سے میں اس بات کو بزرگوں کے صدقے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ کا دربار تھا، بادشاہ جو ہے ایک اپنی خادمہ سے بہت محبت کرتا تھا، اور یہ محبت نفسانی محبت نہیں تھی، اس کی وفاداری، وفا شاعری، اس کی ایمانداری، اس کی امانت داری پر وہ اس سے محبت کرتا تھا، مگر درباریوں کو یہ پسند نہیں تھا۔ درباری حاسد تھے، درباری جس فطرت میں تھے اس فطرت سے دیکھتے، کوئی نفسانی خواہش کا مریض تھا تو دیکھتے کہ یہ کالی ہے، بادشاہ اسے کیوں پسند کرتا ہوگا؟ جیسے درباری تھے، جیسے اس کے نظر تھے، جیسی ان کی فطرت تھے، ویسا وہ سوچتے تھے۔ لیکن بادشاہ کو بھی یہ ضروری تھا، بادشاہ نے بھی چاہا میں اس سے محبت کیوں کرتا ہوں، یہ لوگوں کو میں دکھا دینا چاہیے، درباریوں کو بتا دینا ہے۔ یہ کہہ کر ایک دن درباری میں جتنے درباری موجود تھے، بادشاہ اعلان کر بیٹھتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو آج جو شخص جو چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ارے لالچی تھے، خوش ہو گئے، کسی نے ہیرے جواہرات پر، کوئی سونے پر ہاتھ رکھا، کوئی ہونٹ ہتھیوں پر ہاتھ رکھا، کوئی تخت پر ہاتھ رکھا، سب لوگ اپنے اپنے طور پر ہاتھ رکھے۔ جسے لوگ منحوس سمجھ رہے تھے، جس سے بیر کرتے تھے، جس سے حسد کرتے تھے، اس کو دیکھا تو وہ خادمہ گئی اور بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی درباریوں کو۔ درباری یہ کہنے لگے کیسی عورت ہے، جب بادشاہ نے یہ موقع دے دیا ہے جسے جو مانگنا ہے مانگو آج میں دے دوں گا، تو یہ بے وقوف کو چاہیے تھا کہ ہیرے مانگتی، جواہرات پر ہاتھ رکھتی، سلطنت پر رکھتی، شہروں پر ہاتھ رکھتی تو اس کے یہ ہو جاتے۔ لیکن یہ کیا عورت ہے؟ کیونکہ بات ابھی نہیں سمجھ میں آئی، کیونکہ یہ مادی سوچنے والے تھے، یہ پیٹ سے سوچتے ہیں، عقل نور سے نہیں سوچتے۔
جب پوچھا بادشاہ نے حیرت سے بتانا مقصود تھا، بادشاہ نے کہا کہ اے عورت بتا تو نے یہ کیسا کیا اور کیوں کیا، سب لوگوں کو میں نے اتنی بڑی چھوٹ دی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو بادشاہ کو عورت نے کہا جہاں پناہ آپ ہی نے تو کہا تھا جو چیز پر ہاتھ رکھتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، میں نے تم پر ہاتھ رکھ دیا، تم میرے ہو گئے، اب تم میرے ہو گئے تو تمہارے پر تمہاری جہاں تک بادشاہیت ہے، تمہارا جہاں تک اقتدار ہے، جہاں پر تمہاری حکومت ہے، اب وہ سب حکومت میری بھی ہو گئی، میری بھی ہو گئی وہ حکومت۔ یہ ہے مہدویت۔ پہلے سوال یہ ہے کہ میں ذرا تھوڑی معرفت کی گرہ لگا کر کہتا ہوں، پہلے درباری بنو اللہ کے۔ یہ اللہ نے بادشاہ نے حکم دیا درباریوں کو، جنتا کو نہیں، پوری پبلک کو نہیں، درباری کو دیا پہلے درباری بنو، پہلے مسلمان تو بنو۔ اب مسلمان بن گئے، اعتراض کرنے لگ گئے، اعتراض پیدا ہوا، کس سے پیدا ہوا؟ جو اللہ کے طلب کرنے والے، اللہ کی معرفت کرنے والے، وہ مہدوی بزرگوں سے بیر رکھنے والوں کو۔ انہوں نے کہا، ان کی نظر تھی جنت پر، کوئی جنت کے خوف پر جب ہاتھ رکھنے کی بات آئی تو کسی نے جنت، اللہ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، کسی نے جنت مانگ لی، کسی نے کہا کہ مجھے اللہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، کسی نے کہا تیرے نعمتیں دے، کوئی حور اور غلما مانگ رہا ہے، سب کو دے دیا۔ جب مہدویوں سے پوچھا گیا کہ مانگو تو مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کیا مانگا؟ خدا کو خدا سے مانگ لیا، جا کر بادشاہ کے ہاتھ پر، خدا کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا اے خدا تو میرا تو سارا جہاں میرا۔ یہ بغض نفس کرتے ہیں، یہ علماء تھے جو اعتراض کرتے تھے جنت کے مانگنے کے بجائے، ارے خدا تو میرا ہو گیا تو جنت بھی میری، سب کائنات کی ہر شے میری ہو گئی۔ یہی مہدویت درس دیتی ہے۔ اللہ کی ذات میں وہ فنائیت، وہ مقام حاصل کر لو کہ وہ تمہیں مقام نصیب ہو جائے گا۔ تو بیر رکھنے والوں سے نہیں، جو دنیا کی طلب تھے دنیا کو لے لیا، سب رکھ لیا، لیکن خدمت کرنے کی جب بات آتی ہے تو پوری ایمانداری سے ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں جب مانگنے کی بات آتی ہے تو اللہ کو اللہ ہی کی ذات سے مانگنے کا جو درس مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا تھا، اس درس کے تحت ہم اللہ کو اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ جب اللہ ہمارا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات ہماری ہو کر رہ جاتی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ مہدویت کو سمجھے، مہدویت کے ہر پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے، جس سے خدا کی نسبت، خدا کی معرفت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ آج وقت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور عمل کرنے کی جہاں تک ہو سکے ممکنیت کوشش کریں۔ جس کی جو نظر ہے وہ اس پر جائے، لیکن ہماری نظر صرف اللہ کی ذات پر ہے، اب اسی پر ٹکی رہے گی مرتے دم تک۔ وہی ہے سب کچھ دینے والے، عطا کرنے والا ہے۔ ہماری عبادت ریاضتیں کا مقصد صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ اور خدا کی معرفت کب نصیب ہوتی ہے؟ خدا کا نزدیکی نماز پڑھتے ہیں مگر نزدیکی کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ ایک پیغمبر نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ میں نماز میں تیرا قرب کیسا حاصل ہوتا ہے، کہ جب کہ کہا تو کہتا ہے نماز میرے ملنے کا طریقہ ہے، تو اللہ کہتا ہے اے نبی جب تو نماز پڑھتے ہو تو ایسا کرو تمہارے دل کا خشوع و خضوع اور تمہارے جسم کی نیاز مندی، آنکھوں کے آنسو میرے نظر میں پیش کرو تو میں تمہارے قربت عطا کروں گا۔ نماز پڑھتے ہو تو بھی یہ تین چیزیں عطا کرو، دل کا خشوع اور خضوع، جسم کی نیاز مندی اور آنکھوں کے آنسو اس کے نظر میں پیش کریں گے تو اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے مہدویت کی ہلکے سے جھلکی، ہم اور آپ کو آج سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مہدوی بنایا، مہدوی زندہ رکھ، مہدوی بنا کر موت بھی ہو تو مہدوی زمرے میں ہماری موت ہو، اور قیامت کے دن اٹھائے تو بھی ان بزرگان دین کے قدموں پر مہدوی بنا کر اے اللہ ہمیں اٹھا، اور ان بزرگان دین کے صدقے اور طفیل سے اے میرے مولا، ہے میرے مولا کا تو جانتا ہے بہتر ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے اچھا اور برا کیا ہے، تیرے سے بہتر کیا کون جانتا ہے۔ تو ہمارے لیے جو صحیح ہے وہی تو فرما، اور ہمارے لیے جو مفید ہے اسی کو تم ہمارے لیے قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔